جی حضرت پوچھ رہی ہے کہ عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا کیسا ہے، اور اسی طرح عورت کا محرم کے ساتھ بائک پر پیچھے بیٹھ کر سفر کرنا یا عورت لڑکی کا خود بائک چلانا کیسا ہے۔ یہ دیکھو 3 مسائل پوچھے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے اذا استعطرت فمرت بمجلس، کہ جب عورت خوشبو لگائے اور کسی مجلس کے پاس سے گزرے فَهِيَ كَذَا وَكَذَا ای یعنی زانیتن، تو وہ عورت ایسی ویسی ہے یعنی زانیہ ہے۔ وہ ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس عورت کو جو تیز خوشبو لگا کر باہر گھر سے نکلتی ہے اور نامحرم مرد اس خوشبو کی وجہ سے اس عورت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ فرمایا ہے، جبکہ یہ زنا کرنا نہیں ہے بلکہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ پھر اس متوجہ ہونے سے بعض دفعہ جو ہے نا زنا تک آدمی پہنچ جاتا ہے، عورت پہنچ جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے کہ زنا کے اسباب کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو فی نفس سے خوشبو لگانا کوئی گناہ نہیں ہے، خوشبو لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، لیکن عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا ایسی تیز خوشبو کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ عمل اس کے لیے جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نامحرم مرد اس عورت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو جس طرح خوشبو لگا کر باہر نکلنا جس کی وجہ سے نامحرم مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے عورت کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسی طرح عورت کا اگر کسی محرم کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر سفر کر رہی ہے تو وہ سفر بھی اس حدیث کی علت کی وجہ سے مکروہ ضرور ہے، کیونکہ جب عورت کسی بائک پر سفر کرتی ہے محرم کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، تو بیٹے کے ساتھ جب عورت بائک پر سفر کرتی ہے تو جتنے بھی اس کے پیچھے چلنے والی گاڑیاں ہوتی ہے، جو ہے نا بائکیں ہوتی ہے، نا محرم مرد ہوتے ہیں، تو وہ لازمی اس عورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس عورت پر لازمی نگاہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ بھی گویا کہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، تو اس طرح بھی جو ہے نا حرام تو نہیں ہے، سخت مجبوری میں جائز ہے۔ جس طرح مجبوری میں جو ہے نا مردار کا گوشت کھانا جائز ہے، سخت مجبوری ہو تو سخت مجبوری میں عورت کا محرم کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر سفر کرنا جائز ہے۔ صرف پیسوں کو بچانا مجبوری نہیں ہے، انتہائی سخت ایمرجنسی ہو، کوئی اور صورت نہ بن سکتی ہو، تو پھر اس وقت انتہائی مجبوری میں عورت کا محرم کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر سفر کرنا جائز ہے۔ محرم کے ساتھ، نامحرم کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر سفر کرنا شرعی طور پر حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ بائک پر جب خاتون بیٹھتی ہے مرد کے ساتھ تو اس کا جسم مرد کے ساتھ لازمی جو ہے نا لگ جاتا ہے، تو لہٰذا نامحرم کو بائک پر بٹھا کر سفر کرنا نامحرم عورت کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے بالکل۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر اور جو ہے نا فتنہ برپا ہونے سے بچانے کے لیے بھی عورت کا بائک پر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ اگر اپنی بیوی کے ساتھ گھر پہ جو ہے نا اپنے بھائی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، امی کے ساتھ، یا جو آپ کی بیوی ہے اس کے جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ، یعنی اپنے سسر ساس کے ساتھ، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ گھر پہ اپنے بیوی کے ساتھ اگر آپ اس طرح بیٹھ جائے کہ جس طرح بائک پر آدمی بیٹھتا ہے، بیوی اس کے پیچھے بیٹھ جائے اور اس طرح چپک کر اس کو جو ہے نا پکڑ لے یا ویسے بیٹھ جائے چپک کر، تو گھر والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، تم لوگ یہاں پر جو ہے نا سب کے سامنے اس طرح بیٹھو ہو، تو وہ یقیناً برا مانتے گھر والے۔ تو جب گھر والے اس چیز کو برا مانتے ہیں اور گھر والوں کے سامنے آپ اس طرح بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہو، کیونکہ برا لگتا ہے آدمی اس طرح بیٹھنے سے، تو باہر کے لوگ جب آپ بائک پر بیٹھ کر سفر کریں گے، باہر کے نامحرم لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس طرح آپ کو برا نہیں لگتا کیا؟ تو وہاں پہ بدرجہ اولا برا لگنا چاہیے۔ جب گھر میں محرموں کے سامنے اس طرح بیٹھنا برا لگتا ہے تو باہر نامحرموں کے سامنے بیٹھنا تو انتہائی بری بات ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ بائک پر خواتین کے لیے سفر کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، مکروہ ضرور ہے۔ اور تیسرا مسئلہ کہ عورت یا لڑکی کا بائک چلانا کیسا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ عورت اور لڑکی کا بائک چلانا بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جس طرح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو زانیہ قرار دیا ہے جو خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اس طرح جب ایک لڑکی عورت بائک چلاتی ہے تو جتنے بھی باہر مرد ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس عورت کی طرف دیکھتے ہیں، اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو بائک چلا رہی ہے، تو تمام مردوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس حدیث کی علت کی
وجہ سے جس طرح خوشبو لگا کر باہر مردوں کو متوجہ کرنا عورت کے لیے اسے خوشبو لگانا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، حرام ہے، زانیہ کہا گیا ہے، اسی طرح عورت یا لڑکی کا بائک چلانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مرد بالکل بھی ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بلکہ خوشبو سے بھی زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ جو بھی کراچی میں ایسے صورتحال بعض دفعہ ہوتے ہیں، لڑکی عورت بائک چلاتی ہے تو سارے مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ رکشے والے ہو، گاڑی والے ہو، بائک والے ہو، پیدل سفر کرنے والے ہو، سب کی جو ہے نا ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو بائک چلا رہی ہے عورت یا لڑکی۔ تو لہٰذا عورت یا لڑکی کا بائک چلانا یا اسی طرح جو ہے نا محرم کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرنا دونوں مناسب نہیں ہے۔ بائک چلانا تو جائز ہی نہیں ہے، اور بیٹھ کر سفر کرنا انتہائی سخت مجبوری میں جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ حادثات اگر پیش آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت عورت کی بے پردگی لازمی ہوتی ہے۔ وہ بائک میں جو ہے نا گر گیا، وہ عورت گر گئی سڑک پر، اس کی بے پردگی ہوتی ہے، نامحرم لوگ اس کے پاس آ جاتے، اس کو اٹھا لیتے، تو انتہائی بری بات ہے۔ تو لہٰذا بائک سے جو ہے نا اپنے خواتین کو، بیوی کو، بہن کو، امی کو اور دیگر جو محرم ہے ان کو لازمی بچائے، بائک پہ سفر نہ کرائے، اور جو نامحرم ہے ان کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے، اور عورت کا بائک چلانا بھی شرعی طور پر اس حدیث کی علت کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔